اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہماری گفتگو چل رہی ہے مسائل خمس کے بارے میں کہ جو حیض کے بیان میں ہے. آج ہم پہنچے ہیں المسئلۃ الرابعہ، مسئلہ رابعہ تک ہم پہنچے ہیں. آج ہماری گفتگو مسائل خمس میں ہوگی فی المسئلۃ الرابعہ، چوتھے مسئلے میں ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے. اذا طہرت جاز لزوجها وضوءها، جب پاک ہو جائے، جب کوئی خاتون عورت دم حیض سے پاک ہو جائے، جازا جائز ہے، لزوجہا اس کے شوہر کے لیے، وطوءہا اس کے ساتھ وطی کرنا. اگر کوئی خاتون حالت حیض میں تھی اور پاک ہو گئی، سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اس کے شوہر کے لیے جائز ہے کہ اس سے وطی کر سکے، جمع کر سکے. قبل الغسل علی کراہیہ، غسل سے پہلے، لیکن کیا ہے؟ مکروہ ہے. کر سکتا ہے لیکن مکروہ ہے. بلکہ بہتر کیا ہے کہ آپ پہلے غسل کریں اور پھر جو ہے وہ وطی ہو. غسل سے پہلے مکروہ ہے. یعنی مکروہ بتایا ہے انہوں نے کہ مکروہ ہے، لیکن اس میں یعنی جو آیت شریفہ ہے قرآن کریم میں، تو اس میں چونکہ بعض نے ایک طریقے سے پڑھا ہے، دوسرے مثلا بعض نے دوسرے طریقے سے اس کو پڑھا ہے، تطہرنا اور تطہرنا، صحیح، تطہرنا اور تطہرنا، اس طریقے سے مثلا جو ہے وہ کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی پاک ہو جائیں دم حیض سے. اور دوسرا جو ہے تطہرنا، یعنی وہ اس سے یعنی غسل بھی کر لیں اس کے بعد. یعنی تو اگر اس کو مثلا صرف اس پر اکتفا کیا مثلا جن علماء نے یا فقہا نے کہ یعنی تطہرنا یعنی وہ پاک ہو جائیں، تو انہوں نے مثلا جو اس چیز کو جائز جانا کہ وطی کرنا جائز ہے، بولو مکروہ ہے وہ الگ چیز ہے. لیکن تطہرنا میں مثلا جو ہے وہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی دم حیض سے بھی پاک ہو جائے اور غسل بھی کر لیں، تو ان کے یہاں مثلا جائز نہیں ہے. صحیح. بہرحال یہ آپ اصول میں انشاءاللہ پڑھیں گے یا پڑھ چکے. جی کہہ رہے ہیں قبل الغسل اللہ کراہیت کی بنا پر مکروہ ہے. المسئلۃ الخامسہ، مسئلہ خامسہ، کہہ رہے ہیں اذا دخل وقت الصلاۃ فحاضت، جب وقت نماز داخل ہو جائے اور کوئی خاتون حیض کو دیکھے، دم حیض کو دیکھے، خون حیض کو دیکھے، اور وقت صلاۃ داخل ہو گیا، نماز کا وقت آ گیا، اور کوئی خاتون دم حیض کو دیکھے، وقد مضى مقدار الطہارۃ والصلاۃ، اور گزر چکا وقت اتنا کہ یہ خاتون طہارت کر کے یعنی وضو کر کے نماز پڑھ سکتی تھی. کب آیا، کب دیکھا اس نے دم حیض؟ اتنا وقت گزر چکا نماز کو، وقت کو، کہ اگر یہ چاہتی تو مثلا طہارت کر کے وضو کر کے یعنی نماز پڑھ سکتی تھی. نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی حیض جب آیا ہے نماز کا وقت شروع ہونے کے اتنے وقت کے بعد آیا ہے کہ اس میں وہ وضو اور نماز پڑھ کر سکتی تھی. صحیح. مان لی نماز ظہر کا وقت کس وقت ہو رہا ہے؟ مان لی 12:40 پہ مثلا،
نماز ظہر کا وقت کب 12:40 نماز ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. اب مثلا کوئی خاتون 1:30 بجے یا 1:40 پہ یا 2:40 پہ دم حیض دیکھے، خون حیض دیکھے، تو اب یہ اس کا اتنا وقت ہے نہیں، اس کے پاس تھا نہیں تھا پہلے کہ نماز پڑھ لیتی، وضو کرتی، نماز پڑھ لیتی. خون دیکھنے سے پہلے نماز ظہر کا وقت ہو چکا، یعنی 12:40 پہ ہو رہا ہے وقت اور 1:40 پہ دیکھ رہے تو 1 گھنٹہ ہو گیا. صحیح. تو اب 1 گھنٹہ ہو گیا، اس میں حضور نماز آرام سے ہو سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا کسی وجہ سے. کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو وقد مضى مقدار الطہارہ والصلاۃ، اور اتنا وقت تھا گزر گیا کہ نماز پڑھ سکتی تھی، وضو کر سکتی تھی، نماز پڑھ سکتی تھی، یعنی اس وقت تک اسے نہیں آیا تھا، شروع نہیں ہوا تھا، اس نے خون نہیں دیکھا تھا. وجب علیہا القضاء، تو ایسی خاتون پر اس وقت کی نماز کی قضاء واجب ہے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ جی ہاں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت یعنی نماز کا وقت ہو چکا اور ابھی اسے کچھ اس مسئلے میں کوئی چیز نہیں دیکھی، اس نے کوئی خون نہیں دیکھا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت چل رہا ہے. اب نماز کا وقت چلتے ہوئے اس نے پھر نماز ظہر کا وقت مثلا کتنی دیر رہتا ہے؟ کئی گھنٹے رہتا ہے. نماز ظہر کا وقت کئی گھنٹے رہتا ہے. تو اب اس نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد، کچھ 1 گھنٹے بعد یا 1.5 گھنٹے بعد، یعنی اتنے وقت کے بعد دیکھا کہ وہ اگر بھلے وقت نماز پڑھنے کی پابند ہوتی مثلا یا وہ رعایت کرتی اس چیز کی تو وہ نماز پڑھ سکتی تھی، لیکن اس نے نہیں پڑھی، وہ وجہ کچھ بھی رہی ہو. لیکن اب اس نے دیکھا کہ وہ خون سے شروع ہو گیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اس نماز کی قضا واجب ہے. کب واجب ہے شاہد صاحب؟ جب وہ پاک ہو جائے گی. کب ادا کرے گی؟ جب پاک ہو جائے گی. ظاہر قضا کب کرنی ہے؟ جب وہ پاک ہو جائے گی. جی. وَإِن كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ، اور اگر اس سے پہلے ہے کہ اتنی مقدار نہیں تھی کہ وضو کرتی، نماز پڑھتی، ادھر نماز ظہر کا وقت ہوا فوراً آ گیا، مثلا اتنا وقت نہیں تھا اس کے پاس کہ وہ مثلا نماز پڑھ لیتی وضو کر کے، فوراً دیکھا 12:40 پہ وقت ہو رہا ہے، مثلا اس نے جو ہے وہ 12:42 پہ 12:45 43 پہ دیکھا کہ جو ہے دم حیض آ گیا، تو 2-3 منٹ میں فضول نماز ساری یعنی مشکل ہوتا ہے جلدی کرنا. تو چونکہ وقت نہیں تھا اس کے پاس اتنا، یعنی اسے پتہ نہیں تھا نہ وقت تھا، تو اب یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. وَإِن كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ، اگر اتنا وقت نہیں گزرا ہے اس کے مثلا جو ہے کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ لیتی اور اس نے دیکھا کہ دم حیض آ گیا، خون حیض وہ دیکھے، تو اس پر قضا واجب نہیں ہے. یہ مسئلہ کب کا ہے؟ ابتدائی وقت کا. ابتدائی وقت یعنی نماز کا ابتدائی وقت ہے اور کسی خاتون کو حیض آ گیا، مثلا وہ خون حیض دیکھے. اب آئیے انتہائی وقت میں، یہ ہے ابتدائی وقت کا. صحیح. ابتدائی وقت کیا ہے یا آخری وقت بھی، یعنی اس میں بھی یعنی وہ نماز پڑھ سکتی تھی، مثلا وقت باقی تھا نماز کا، یعنی ابتدائی وقت سے مراد نہیں، یعنی ابتدائی حیض کی بات کر رہے ہیں. صحیح. کہ جو حیض شروع ہوا ہے، چاہے وہ اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ نماز ظہر کی شروع ہی میں ایسا ہو، نہیں، نماز ظہر کا وقت تو غروب آفتاب تک رہتا ہے، نماز عصر کا ظہر کا وقت آخری وقت تک رہتا ہے. تو اگر اس میں بھی وہ اتنا وقت تھا اس کے پاس، پورا وقت اس نے گزار دیا اور اسے کب ہوا ہے شروع؟ آخری وقت میں، تو ظاہر ہے اس میں آخری وقت میں نہیں پڑھ سکتی. تو مثلا اب اس نے اتنا وقت گزار دیا، کئی گھنٹے گزار دیے، یعنی وقت ہوئے نماز کا کئی گھنٹے ہو چکے تھے، اس نے نماز نہیں پڑھی اور آخری وقت میں نماز تھے، اس چیز کو دیکھ لی، تو بھی اس پر قضا واجب ہے. جب وہ طاہر پاک ہو جائے تو اس پر قضا واجب ہے. لیکن اب بات کر رہے ہیں انتہائی حیض کی، آخری وقت یعنی انتہائی حیض کی. یہ ابتدائی حیض کی بات ہے اور اب بات ہے انتہائی حیض کی، یعنی اس کا مدت پوری ہو گئی، وہ پاک ہو گئی. صحیح. اور اب یہ دیکھیں وَإِن طَهُرَتْ قَبْلَ آخِرِ الْوَقْتِ بِمِقْدَارِ الطَّهَارَةِ وَأَدَاءِ رَكْعَةٍ وَجَبَ عَلَيْهَا الْأَدَاءُ وَمَا إِخْلَالَ الْقَضَاءِ. کہہ رہے ہیں کہ وَإِن طَهُرَتْ، اگر وہ پاک ہو جائے، کوئی عورت دم حیض سے، خون حیض سے پاک ہو جائے، قبل آخر الوقت، آخری وقت سے پہلے، آخری وقت نماز کے آخری وقت سے پہلے، اتنی مقدار میں، بمقدار الطہارہ، اتنی مقدار میں کہ وہ طہارت کر سکے اور نماز پڑھ سکے، غسل کر سکے اور نماز پڑھ سکے.
وہ لو ایک رکعت مثلا ادا کر دی اس نے، اتنا وقت تھا اس کے پاس تو ایک رکعت نماز ادا کر سکتی تھی، یعنی غسل کر کے ایک رکعت نماز ادا کر سکتی تھی، اور اس کے بعد نماز کا وقت قضا ہو گیا. اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے ایسا نہیں کیا. کہہ رہے ہیں وجب علیہ الادا وما لخلال القضاء. اگر وہ ادا کر سکتی تھی اور اتنا وقت باقی تھا کہ وہ نماز پڑھ لے، چاہے پوری پڑھ لے چاہے ایک رکعت پڑھ لے غسل کرنے کے بعد، تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت پڑھے تو ادا ہے، اور اگر نہیں پڑھی اس وقت تو پھر قضا اس کے اوپر واجب ہے. بات واضح آ گئی؟ ادا پڑھے اور اگر وہ نماز اس کی ادا مانی جائے گی، اور اگر اس نے اس میں خلل کیا نہیں پڑھی تو پھر قضا اس کے اوپر واجب ہے. جب وہ صحیح اس کے اوپر قضا واجب ہے. کہہ رہے ہیں اما ما يتعلق بہی فثمانیۃ اشیاء. کہہ رہے ہیں کہ جو اس سے متعلق ہیں وہ 8 چیزیں ہیں، یعنی 8 چیزیں اس سے متعلق ہیں. کس سے؟ یعنی جو یعنی حیض سے 8 چیزیں حیض سے متعلق ہیں، یعنی اس کے اوپر کیا حرام ہے کیا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، کیا مکروہ ہے، سبھی چیزیں 8 چیزیں سے متعلق ہیں. اب وہ انشاءاللہ کل آئیں گی. اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں اور باقی انشاءاللہ غداً سے. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آقا شاہد صاحب عبارت حل ہے انشاءاللہ. اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو اسے انشاءاللہ معلوم کر سکتے ہیں. میں نہیں ہے کہ صاحب دہرائیے اور اعادہ کیجئے، مباحثہ کریں تاکہ کتاب اچھی طریقے سے حل ہو اور اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.